نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود صدق الله العظيم۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اس سے متعلق جو آیت ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ عادیات میں ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، اور اس بات کو اللہ جل شانہ نے چند یہ قسم کے ذریعے سے پختہ کیا ہے، اور قسم جس کی کھائی ہے تو گھوڑوں کی قسم، جہادی گھوڑوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ انسان کے لیے ضابطہ اور ہے، وہ اللہ جل شانہ نے بتایا ہے، اور وہ ضابطہ بنایا ہوا بھی اللہ کا ہے، اور یہ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو زندگی گزارنے کے لیے ضابطہ بھی اللہ نے بتایا ہے، اور اللہ جل شانہ باوجود اس کے کہ وہ عدل والا ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ علیم و خبیر بھی ہے، ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے اور ہر چیز سے خبردار بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ حکمت والا ہے، فضول کام نہیں کرتا، اس کا ہر کام اس میں حکمتیں ہیں، ایک نہیں پتہ نہیں کتنی کتنی حکمتیں ہیں، جن میں سے بعض کو تو ہم جانتے ہیں لیکن ساری ہم سے چھپی ہوئی ہوتی، لیکن وہ اللہ ایسا ہے کہ باوجود ان صفات کاملہ کے اس کے لیے کسی اور نے ضابطہ مقرر نہیں کیا، اس کے ضابطے ہیں جس کے مطابق وہ کام کرتا ہے، لیکن وہ ضابطوں کا پابند نہیں ہے، وہ خدا ہے، اور وہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے، کسی اور کے نام کی قسم کھانا انسان کے لیے جائز نہیں۔ کوئی کہے میرے ماں باپ کی قسم تو یہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور وہ کہے اللہ کی قسم اور کعبے کے رب کی قسم، تمام مخلوقات کے پیدا کرنے والے کی قسم، رب العالمین کی قسم، جس نام سے بھی قسم کھائے لیکن وہ نام اللہ جل شانہ کا ہو، تو اللہ کے نام کی قسم کھانا انسان کے لیے ضروری ہے، کسی اور کے نام کی قسم انسان نہیں کھا سکتا۔ کوئی کہے تیرے سر کی قسم، یہ جائز نہیں ہے، البتہ اللہ جل شانہ کے لیے چونکہ ضابطے وہ نہیں ہے جو انسان کے لیے ہے، اور وہ انسانی ضابطوں کا پابند نہیں ہے، بلکہ بعض احکام اور رسول تو ایسے ہیں کہ وہ خدا کے ہو ہی نہیں سکتے۔ مثلا عبادت بندے کے اوپر فرض ہے، اللہ جل شانہ کسی عبادت نہیں کرتا، وہ خود معبود ہے، تو وہ جب قسم کھاتا ہے وہ غیروں کی قسم بھی کھا سکتا ہے، وہ سورج اور چاند کی بھی قسم کھا سکتا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم اور جب وہ سورج کے پیچھے آئے اس کی قسم، اور وہ قسم جو کھاتا ہے وہ جتنی بھی قسمیں ہوتی ہیں جو دعویٰ ہوتا ہے اس کے اوپر وہ قسم دلیل ہوتی ہے۔ اب اس صورت کے اندر جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے، یہ اللہ تعالی نے بات کہی ہے اور یہ دعویٰ ہے،
اور قسم جو کھائی ہے تو گھوڑوں کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، جہادی گھوڑوں کی، اور ان کی چند صفات ذکر کی ہے، اور وہ صفات خود دلائل ہیں اس دعوے کے اوپر کہ گھوڑا بھی شاکر ہے جو کہ جانور ہے جس میں عقل نہیں ہے، لیکن یہ انسان جس کو اللہ جل شانہ نے ایسے حسین اور موزون اور مناسب قالب کے اندر پیدا فرمایا ہے کہ جو کسی اور کا نہیں، اور ایسی صفات اللہ جل شانہ نے اس انسان کو دی ہے جو صفات کسی اور کی نہیں، اور اس انسان کے اندر ایسی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں جو کسی اور میں نہیں، اور انسان کو وہ عقل دی ہے جو دوسری مخلوق کو نہیں، اور انسان کو اس کی خدمت میں کائنات کی ساری چیزیں لگائی ہیں، کسی اور کے لیے اتنی چیزیں نہیں ہیں۔ بیل گائے وہ گھاس کھاتا ہے، وہ پانی پیتا ہے، گھاس چرتا ہے، پانی پیتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آرام کرتا ہے۔ اس کے آرام کرنے کے لیے کسی بنگلے کوٹھی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ نہ پالے اور جنگل میں یوں آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ جانور خود ہی اپنی زندگی گزار سکتا ہے بغیر کسی کمرے کے، سردی میں بھی اور گرمی کے اندر بھی۔ لیکن جو ضروریات اور جو چیز اس انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ ہے، وہ شمار و قطار میں بھی نہیں آتی۔ اس کے باوجود بھی وہ گھوڑا، وہ جانور، ساری چیزیں وہ اللہ کے شاکر ہیں، شکر گزار ہیں، اور یہ انسان ناشکرا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے شاکر صرف نہیں حیوان، جو اس کا مالک ہے عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جس کو اس کا مالک بنایا ہے اس کے کتنے شاکر ہیں۔ جس طرح اس سورت کے اندر اللہ پاک نے گھوڑوں کی قسم کھائی اور ان کی صفات ذکر کی ہیں۔ والعادیات ضبحا، عادیات دوڑ لگانے والے گھوڑے، دوڑنے والے، ضبحا جو ہام کر دوڑ لگاتے ہیں۔ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس دوڑنے کے وقت اس کے سینے سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی ہے۔ ایک تو گھوڑے کی اپنی آواز ہے، کھڑے ہو کر بھی وہ آواز نکالتا ہے، اس کو ہنہنانا کہتے ہیں اردو میں، سہیل العرس، عربی زبان میں اس کو سہیل کہتے ہیں صاد کے ساتھ۔ اور جو آواز اس کے سینے سے نکلتی ہے، جس طریقے سے آپ دوڑ لگاتے ہیں تو انسان کی جو وہ ہے نفس ہے جو چلتی ہے کبھی اندر کبھی باہر، سانس وہ تیز تیز نکلتی ہے، اس طریقے سے گھوڑے کے سینے سے آواز نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں ضبحا۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں جہاد میں اور جنگ کے دوران، ضبحا ہام کر، ہانپتے ہوئے، فالموریات قدحا، پھر ان گھوڑوں کی یا یہی گھوڑے موریات قدحا جو ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ گھوڑے کے جو اس کی ٹانگ ہے اور جو اس کی کھر ہے اس کے نیچے جو لوہے کی وہ لگی ہوئی ہوتی ہے نال، جب گھوڑا دوڑتا ہے اور نیچے پتھر آ جائے یا پہاڑوں کے اوپر دوڑے تو اس سے چنگاریاں اڑتی ہیں۔ جس طرح ہم سفید پتھر ایک کو دوسرے کے اوپر مارتے تھے اس سے چنگاری نکلتی ہے، اس طریقے سے گھوڑے کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑانے والے ان گھوڑوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ گھوڑے جو حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت، صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑے، اور
حملہ کرتے ہیں دشمن کے اوپر، اس کا مالک اسے کہتا ہے کہ صفوں کے اندر دشمن کی صفوں میں جا گھسو. اور صبح کے وقت اس لیے فرمایا کہ عرب بڑے بہادر لوگ، عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ حملہ کرتے تھے تو رات کے اندھیرے میں چھپ کر نہیں، صبح کی روشنی میں کرتے تھے. صبح کے وقت انسان ہر ایک تر و تازہ ہوتا ہے، تو دشمن بھی تر و تازہ ہوتا ہے، تھکا ہوا نہیں ہوتا. اگر شام کو کوئی کسی پر حملہ کرے تو پورے دن اپنے کام سے تھکا ہوا ہے تو وہ اپنی دفاع نہیں کر سکتا اچھے طریقے سے. اور صبح حملہ کریں تو وہ پوری رات اس نے آرام کی ہے، تو وہ خوب آرام کیا ہوا ہے، اب وہ اپنی دفاع کر سکتا ہے. تو عرب اس کو بہادری کے خلاف سمجھتے تھے کہ رات کے وقت حملہ کرے، بلکہ صبح جب رات گزر جاتی اس وقت حملہ کرے. صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، دوسری کتابوں کے اندر بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر گئے تو خیبر کے یہودیوں پر حملہ کرتے تھے، تو پوری رات، سفر کی رات کو پھر وہاں پہنچ کر ٹھہرے، خیبر سے باہر آبادی سے. رات کا وقت تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، ابھی حملہ نہیں کرو. صبح ہوئی تو پھر فرمایا کہ کان لگا کر سن لو، کہیں سے اذان کی آواز تو نہیں آ رہی. تو صحابہ کرام نے غور سے سنا، خاموشی اختیار کی، لیکن کہیں سے اذان کی آواز یہودیوں کی آبادی سے نہیں سنی. اور یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اگر ہمارے آنے سے پہلے یہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں تو پھر حملہ کی ضرورت نہیں ہے. صبح ہو چکی تھی. پھر جب اذان کی آواز نہیں آئی تو پھر فرمایا صبح ہوتے ہی جب روشنی ہوئی پھر فرمایا کہ اب حملہ کرو. اس وقت وہ لوگ وہ اپنے کھیتوں میں جا رہے تھے یہودی، اور ہماری دیہاتی زندگی میں بودوباش میں کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہم بھی اس طرح تھے، جب کسی کام کے لیے کھیت میں جاتے تو صبح صبح فجر کی نماز کے بعد نکلتے. یہودی وہ ان کے باغات تھے، ہم نے بھی ان کے باغات دیکھے، ابھی تک وہ تھے چند سال پہلے، تو بس اس میں کام کرتے تھے. اس کا جو پھل ہوتا تھا، کافی پھل ہوتا تھا، وہ اس کے علاوہ تجارت بھی تھی، لیکن خیبر کے یہودیوں کا مشغلہ، ان کی معاش اور ان کا گزر بسر اسی سے ہوتا تھا. تو یہودی نکلے ہوئے تھے گھروں سے، کھیتوں میں جا رہے تھے، کسی کے پاس بیلچا ہے، کسی کے پاس ٹوکری ہے مٹی ڈالنے کے لیے یا ایک جگہ سے اٹھانے کے لیے. جیسے ہی سامنے دیکھا تو لشکر آ رہا ہے، تو سارے یہودی اپنے گھروں کے اندر گھس گئے اور یہ کہنے لگے محمد والخمیس، محمد والخمیس صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لشکر کو لے کر آئے. اس لیے کہ یہودی جانتے تھے یہ مدینہ منورہ سے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہی تھی کہ رات کو نہیں بلکہ صبح حملہ کرتے تھے. اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فالمغیرات صبحا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو صبح صبح حملہ کرتے ہیں، جو بہادری کی علامت ہوتی ہے، یعنی جس میں ان کا اپنا بھی نقصان ہو سکتا ہے، لڑنے والے، حملہ کرنے والے مجاہدین کا بھی اور ان گھوڑوں کا بھی. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ گرد اڑاتے ہیں، جب زمین کے اوپر اٹھاپ مارتے ہیں تو پھر گرد اڑاتے ہیں. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور یہ صفت اللہ پاک نے ذکر کی ہے، ان کے تیز دوڑنے پر دلالت کرتی ہے کہ اتنی تیزی کے ساتھ وہ گھوڑے دوڑتے ہیں کہ دھول اوپر کی طرف اٹھتا ہے، گرد اٹھتا ہے، اور وہ بھی صبح صبح گرد اڑنا، دھول اڑنا یہ بہت کم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رات گزر چکی ہے، تو رات کو سال بھر اوس پڑتی ہے، الا چند راتوں کے اندر نہیں ہوتی،
ورنہ عموماً سال بھر اوس پڑتی ہے، گرمی میں بھی اور سردی کے اندر بھی، جس کی وجہ سے وہ مٹی وہ دب جاتا ہے نیچے، اور اس کے اوپر اگر کوئی دوڑے بھی، جانور دوڑے بھی، تو تب بھی وہ اڑتا نہیں ہے۔ لیکن یہ گھوڑے اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں کہ جس کی وجہ سے گرد اڑتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں جو چیز ذکر کی ہے وہ ویسے نہیں ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ جا گھستے ہیں بیچ میں ایک فوج اور لشکر کے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یعنی دشمن کے مجمع اور دشمن کے صفوں میں اور دشمن کی فوج میں اندر یہ گھوڑے جا گھستے ہیں۔ یہ ساری صفات ان گھوڑوں کی ذکر کر کے پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ لیکن ان گھوڑوں کو آپ دیکھیں کہ اس مالک کے کہنے پر، اس کے اشارے کے اوپر یہ گھوڑے دوڑتے ہیں، جو مالک ان پر سوار ہے، اور جو ان کا حقیقی مالک بھی نہیں ہے، یہ ایک انسان ہے، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، جو بھی ہے۔ کافر ناجائز جنگ اور لڑائیوں میں اس گھوڑے کو استعمال کرتا ہے، اور انسان جہاد کے اندر اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ عارضی مالک ہے، نہ تو اس مالک انسان نے اس گھوڑے کو پیدا کیا ہے، اور نہ اس انسان نے اس کے چارے کو پیدا کیا ہے، اور نہ اس انسان نے اس کے لیے پانی کو پیدا کیا ہے، اور نہ اس انسان نے اس کے دوڑنے کے لیے میدان اور زمین کو پیدا کیا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہے۔ اس گھوڑے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کے کھانے پینے کے لیے پانی اور چارے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اس کے رہن سہن اور بود و باش کے لیے ساری ضرورتیں اللہ جل شانہ نے پوری کر دی۔ لیکن اس کے باوجود یہ مانتا کس کا ہے؟ عارضی مالک، تو اللہ کا کتنا مانے گا؟ اس کی اتنے مانتا ہے۔ یہ شکر گزاری ہے۔ ماں باپ کا شاکر بندہ، مطیع بندہ، وہ شاکر ہوتا ہے جو ماں باپ کی مانے، اس کی اطاعت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے۔ جو ماں باپ کو نہیں مانتا، لانکی ڈنگڑے، بعض جاہل، بعض نہ سمجھ، بعض بے وقوف، بعض نادان، بعض جہالت میں گھسے ہوئے، جاہلیت کے زمانے سے بھی بدتر بیٹے اپنے باپ کو کہتے ہیں تا منگ تصبری ہے، منگ تیری سکڑی لانکی ڈنگڑی۔ میں نے سنا بیماری کے اندر، مرض الوفات کے اندر بیٹے اپنے باپ کو پوچھتے ہیں، یہ بیٹا ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہے، یہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ اس لیے کافروں کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے، لیکن ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اور پھر بھی ان لوگوں سے متاثر ہے۔ اولڈ ہوم بنا رکھے ہیں، جیسے ہی ماں بوڑھی ہو جاتی ہے اس کو دکھا دے کے باہر نکالتے ہیں۔ یہ جس کو اب ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں، امریکہ، یورپ، فرانس، برطانیہ، یورپ کے جتنے ممالک ہیں وہ سارے کے سارے، اور ان کو ایک گھروں کے اندر رکھا جاتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت اکیلے زندگی کے باقی ایام جو اس کی زندگی ہے وہ گزار رہی، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، صرف خدمت کرنے والا اس ادارے کی طرف سے اس کا خادم کوئی ہوگا۔ بوڑھا باپ، پھر وہ اولڈ ہول میں اس کو دھکے دے کر وہ لے جایا جاتا ہے۔ یہ حیوانات سے بدتر ہیں۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ حضرت رحمہ اللہ، ہمارے شیخ و مرشد حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ، جو دنیا سے تشریف لے گئے 2023 کے اندر افریقہ کے سفر میں حضرت کے ساتھ تھا۔ دن میں 2 3 4 بیانات اور پروگرامات ہوتے تھے، اور کسی ایک جگہ نہیں، ایک شہر سے دوسری جگہ، اور وہ شہر بھی قریب نہیں ہے، 8 گھنٹے کا سفر، 8 گھنٹے کا سفر۔ اور میں دیکھتا گاڑی کے اوپر، گاڑی کے میٹر کے اوپر میری نظر پڑتی تو ایک دفعہ میں نے دیکھا 217 میں گاڑی جا رہی تھی۔ آپ اندازہ لگائے، اتنی تیز اور اتنے دور شہر۔ تو حضرت بہت تھک گئے تھے،
ایک جگہ ہم گئے، دیہاتی علاقہ تھا، ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ میں، بہت خوبصورت علاقے ہیں، اللہ پاک نے بڑی خوبصورت زمین دی ہے۔ وہاں ہم گئے تو وہاں جو حضرات ہمیں لے گئے تھے وہ مسلمان تھے، عالم تھے۔ اس جگہ کے اندر بڑی شاندار مسجد، بہت خوبصورت مدرسہ، بنین کا الگ، بنات کا الگ، ناظرہ، حفظ، کتابیں، یہ ساری کی ساری چیزیں۔ پھر اس کے ساتھ اسکول جس میں دنیائی تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم بھی دے رہی تھی۔ پھر تیسرے نمبر پہ مستشفیٰ، اسپتال، مفت علاج اس میں ہوتا تھا، اور ان دیہاتی علاقوں کے کالوں کا، سب کالے، ان کا علاج بھی مفت ہوتا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ایک بلڈنگ تھی، تو ان حضرات نے اشارہ کیا کہ یہ بلڈنگ جو سامنے کھڑی ہے یہ اولڈ ہوم ہے۔ اولڈ ہوم یعنی ان کالوں کے بوڑھے ماں باپ جب ان کو گھروں سے یہ لوگ نکالتے ہیں تو پھر اس عالم نے کہا کہ ہم نے اس کے لیے یہ جگہ بنائی ہے، پھر اس میں یہ لوگ رہتے ہیں، خدمت کے لیے مردوں کے لیے مرد دیے ہیں اور عورتوں کے لیے خواتین کا انتظام کیا ہے۔ وہ بھی ہم نے دیکھی۔ تو حضرت رحمہ اللہ کو حیرانگی ہوئی کہ ماں باپ کو گھر سے پھر نکالتے، کہتے ہیں ہاں نکالتے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے کام کے یہ نہیں ہے، اب ہمارے کھائیں گے پیئیں گے تو مال میں، کھانے پینے میں ہمارا شریک ہوں گے، لیکن ہمارے کام کے نہیں ہے، خدمت بھی ہم اس کی کریں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ پھر ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر یہ انتظام اس لیے کیا گیا، انہوں نے، ان حضرات نے، ان علماء نے اپنے خرچ کے اوپر یہ سارا انتظام کیا تھا۔ حضرت حیران تھے ماں باپ کو کیسے نکال دیں۔ پھر ایک شہر میں جانا ہوا، کیپ ٹاؤن اس کو کہتے ہیں، وہاں سے ہم آئے جہاز میں، پورٹ ایلزبتھ نام ہے اس کا، وہاں جنگل میں وہ لوگ ہمیں لے گئے۔ وہ دن صرف ہم نے آرام سے گزارا، اس جنگل میں لے گئے تاکہ تھوڑی سی تفریح ہو جائے۔ تو عصر کا وقت تھا، ظہر کے بعد ہم نکلے جنگل میں، ایک چھوٹا سا ٹرک نما گاڑی تھی، اس میں ہمیں بٹھایا، جس میں جنگلے تھے اور باڈی نہیں تھی اس کی، کھلی گاڑی تھی۔ حضرت نے مجھے فرمایا کہ تم ڈرائیور کے پاس بیٹھ جاؤ، ہم پیچھے بیٹھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے بعض چیزیں ایسی دی تھی حضرت کو کہ جو حضرت کے ساتھ چلی گئی، وہ تواضع اور عاجزی، جس میں پیر اور مرید کی پہچان نہیں ہوتی تھی۔ تو وہ حضرت اتنی عاجزی، اتنی تواضع کرتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ پیر ہے یا مرید ہے۔ مریدین کو اچھی جگہ بٹھاتے تھے، خود پیچھے۔ مجھے بارہا فرمایا، میں نے کہا حضرت میں بیمار ہو جاؤں گا اگر آ کے بیٹھ گیا، تو میں بھی پیچھے بیٹھ گیا۔ آگے سیٹ خالی تھی ڈرائیور کے ساتھ، حضرت پیچھے بیٹھے ہوئے تھے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ۔ نکلے، اس طرح وقت تھا جس طریقے سے یہ ہے، یا اس سے بھی تھوڑا سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ ایک شیر کو ہم نے دیکھا، وہ راستے کے اندر پڑا ہوا تھا۔ پھر جب گاڑی اس نے دیکھی تو وہ شیر اٹھ گیا، ببر شیر۔ وہ جا رہا تھا تو تیز نہیں جا رہا تھا، دور تھا۔ تو میں نے کہا یہ بوڑھا ہے، میری نظر نہیں لگتی لیکن الحمدللہ اندازہ اور دلیل سے جو ہے وہ چیزیں معلوم ہوتی۔ تو جنگلوں میں شیر سے واسطہ نہیں تھا، لیکن میں نے کہا بوڑھا ہے۔ وہ واقعی بوڑھا تھا۔ اس نے کہا، جو گائیڈ تھا ہمارا، ڈرائیور گاڑی چلانے والا، اس نے خود کہا کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اور آرام آرام سے جا رہا تھا۔ اس راستے کے اوپر کچا راستہ تھا، جنگل ہے، اس میں گاڑی جا رہی تھی، تو وہ شیر ایک طرف چلا گیا، پھر وہاں بیٹھ گیا، گاڑی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم ڈر بھی رہے تھے اس لیے کہ پہلی بار جنگل میں شیر یہ دیکھا۔ پھر دوسرے جانور بھی دیکھے۔ پھر رات کو ہم واپس آئے، رات گزری۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے اچھی طرح سیر نہیں کیا، صبح سویرے پھر نکلتے ہیں۔ تو صبح ہم نکلے، صبح نکلے تو پھر ایک طرف جو ہے وہ ہرنوں کا ایک پورا لشکر تھا، اس میں ہرن ایک طرف دیکھ رہی تھی غور غور سے۔ تو ان لوگوں کو پتا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا جو رہنما تھا، راہ بتانے والا، جس کو گائیڈ کہتے ہیں،
اس نے کہا کہ سامنے شیر ہے، یہ جو ہرنیں دیکھتی ہیں اس طرف ہم چلتے ہیں تاکہ شیر کی تفریح کریں، آپ سیر کریں۔ ہم وہاں گئے، گاڑی چلا رہے تھے، وہ ہم ڈر بھی رہے تھے، شیر کے پاس جا رہے کہیں حملہ نہ کرے۔ جب ہم وہاں گئے تو وہ دو تھے، ایک پڑا ہوا تھا دوسرا بیٹھا تھا، اور وہ ہرنوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہرنیں بہت دور تھی اور ہرن بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ اس لیے دیکھ رہے تھے کہ ہمارے اوپر حملہ نہ کرے، اور شیر دیکھ رہا تھا کہ موقع دیکھے کہ جا کر جو ہے وہ بھاگے ان کے پیچھے، لیکن وہ بہت دور تھی، وہ نہیں اٹھا۔ ہم جب قریب گئے تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ وہ بوڑھا شیر ہے جو کل ہماری ملاقات جس سے ہوئی تھی، جو لیٹا ہوا ہے، اور یہ دوسرا جو بیٹا ہوا ہے تو یہ اس کا بیٹا ہے جوان، وہ بہت مضبوط تھا۔ اس نے کہا، پھر یہ کہا کہ یہ بوڑھا شیر خود شکار نہیں کر سکتا، اور یہ بیٹا شکار کرتا ہے تو خود بھی کھاتا ہے اور بوڑھے باپ کو بھی کھلاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہم بھی حیران ہو گئے، ان کو پتہ تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ ان بے غیرتوں سے تو یہ شیر اچھا ہے، جنہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دھکیل کر اولڈ ہوم میں ڈالا ہے، اور یہ شیر جو جانور ہے یہ اپنے باپ کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے قریب بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس کا جو بوڑھا شیر تھا وہ لیٹا ہوا تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ مر گیا ہے، بالکل ہلتا ہی نہیں تھا۔ ہم بہت قریب گئے تھے، یعنی اتنا فاصلہ تھا جتنا وہ پیلر ہے اور یہ یہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں گاڑی کھڑی تھی، لیکن ہم گاڑی کے اندر تھے اور میں اس طرف تھا شیشے کے پاس جس طرف شیر تھے۔ تو میں نے کہا حملہ کرے گا تو میرے اوپر سیدھا آئے گا، ڈر بھی رہا۔ سارے ساتھی دیکھ رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا ذکر کرو، ذکر کرتے تو وہ کافی دیر ہم کھڑے رہے، وہ اسی طرف دیکھتا، کبھی ہماری طرف یوں دیکھتا۔ شیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو اتنا بڑا دل دیا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ انسان سے ڈرتا نہیں ہے، کسی چیز سے ڈرتا نہیں ہے۔ وہ ہماری طرف اس طرح دیکھتا جس طریقے سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اس کو، جنگلے منگلوں میں نہیں تھا، کھلا۔ لیکن بہرحال چونکہ گاڑیاں آتی جاتی ہیں، کسی وجہ سے پتہ نہیں کیوں وہ آموختہ تھے، اس طریقے سے ان کی عادت تھی کہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ شکار کر کے خود بھی کھاتا ہے اور اس بوڑھے باپ کو بھی کھلاتا ہے، اس طریقے سے کرتا ہے، ہرن شکار کر کے۔ پھر ایک جگہ ہم جا رہے تھے تو جب گاڑی واپس جا رہی تھی تو میں نے ایک جھاڑی کے پیچھے ہرن کے سینگ دیکھے، تو میں نے گاڑی والے سے کہا کہ یہاں وہ سینگ پڑے ہوئے۔ اس نے کہا کہاں ہیں؟ وہ سینگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ جھاڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہم اتر نہیں سکتے تھے اس لیے کہ جانور تھے ادھر ادھر، ہم ڈرتے تھے۔ ان کو طریقہ آتا تھا، تو وہ آدمی، ان دو آدمی تھے ڈرائیور کے ساتھ، ایک دوسرا بھی تھا، اس نے کہا کہ مجھے دکھائے، وہ انگلش میں کہہ رہے تھے، میں بھی ٹوٹا پوٹا لفظ بول رہا تھا، لیکن ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے وہ جانتے تھے دوسرے۔ تو میں نے کہا وہ سامنے، ادھر سے ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو وہ جب گیا تو وہ واقعی اس کے جو کھوپڑی تھی، کھوپڑی کے ساتھ ہی سینگ تھے، بہت پیارے سینگ تھے۔ وہ اس نے اٹھائے کہ یہ بڑے قیمتی ہیں، وہ ان کو بیچتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ یہ چونکہ تجھے ملے ہیں اس لیے یہ ہم تجھے دیں گے، لیکن اس کو صاف کر کے دیں گے۔ پھر جب ہم آئے تو مجھے نہیں دیے اس نے، لیکن جب ہم پاکستان آئے تو پھر ہمارے ساتھی نے، محمد سالوجی نے، وہ بیچ دیے، وہ میرے پاس پڑے ہوئے، اس کو تختے کے اوپر لگا کے جو ہے وہ بیچ دیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت نے جو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان بے غیرتوں سے تو یہ شعر بھی اچھا ہے کہ اپنے باپ کا خیال رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اسی صورت کے اندر انسان کے لیے قنوت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ویسے جگہ جگہ ناشکر انسان کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، قدردانی کرو گے تو اور دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔
لیکن یہاں پر اللہ پاک نے قنوت کا لفظ استعمال کیا، اور حضرت خود ارشاد فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم بیان میں کہ قنوت وہ ناشکرہ ہوتا ہے جو بے غیرت بھی ہو، یعنی بڑا ناشکر۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے خود تفسیر کے اندر دیکھا، حسن فضلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قنوت اس ناشکرے کو کہتے ہیں جس کی نظر اپنی مصیبت اور تکلیف پہ لگے اور جو اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس پہ نہ لگے، یہ انتہائی بے غیرت ناشکرہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتیں بے شمار، اس کے اوپر اس کی نظر نہیں جاتی، معمولی سی تکلیف آتی ہے اس پر اس کی نظر جاتی۔ یہ معاشرے کے اندر اس قسم کی خصلت انتہائی گھٹیا انسان کی ہوتی ہے۔ مثلا آپ کا دوست ہے، آپ اس کے آڑے وقت میں کام آئے، اس کو قرض دیا، اس کو کھلایا، اس کو پلایا، مختلف موقعوں میں اس کے ساتھ تعاون کیا، کبھی ایک جگہ بال کے برابر آپ سے اس کے حق میں کمزوری ہوئی تو وہ کہتا ہے آپ نے تو میرے ساتھ کیا ہی نہیں۔ یہ صفت عورتوں کے اندر بھی ہے، اس لیے کہ عورتیں اعصابی لحاظ سے انتہائی کمزور ہیں، پوری زندگی اس کے ساتھ احسان کرتے رہو، آخر میں جب کوئی ایسا کام شوہر کی طرف سے دیکھے جو غیر مناسب، وہ کہتے ہیں تو نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، یو دوا د جوڑو ترانڑی نور ٹھول جن و خرچی ورکی بیا اتاما سر اڑی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تکفرن العشیر، اپنے زوج کی نافرمانی کرتی ہے، اور یہ انتہائی گھٹیا صفت ہے کہ سارے احسانات کو انسان بھول جائے، سارے احسانات کو بھول جائے، ایک دفعہ نہیں کیا وہ بھی اس کا حق نہیں ہے، پھر کہتا ہے کہ ایسا زمیندار ہے، اچھی اچھی فصلیں ہوتی ہیں، کھاتا ہے اللہ کا دیا ہوا رزق، پیتا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک جگہ اس کی فصل نہیں ہوئی 1 سال، کہتے ہیں کہ یہی معاملہ ہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف ناشکری کی نسبت کرتا ہے، دوسروں کی طرف شکوہ و شکایت کرتا ہے کہ دیکھو میری فصل ایسی۔ تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، 10 سال 20 سال کھاتا ہے، نفع اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت مال لیتا ہے، ایک دفعہ اس نے خسارہ کیا تو کہتا ہے میں نے کبھی فائدہ کیا ہی نہیں، مجھے کبھی فائدہ ہوا نہیں۔ تو قنوت اس انسان کو کہتے ہیں جو ایسا ناشکرہ ہو، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کی ایک مصیبت پر نظر جائے اور لاکھوں احسانات کو وہ بھول جائے، اس سے صرف نظر کر کے ایک مصیبت کو دیکھے کہ دیکھو یہ میری پریشانی، وہ ساری کی ساری نعمتوں اس کی طرف نہیں دیکھتے، یہ قنوت ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان یعنی اس سے مراد سارے انسان نہیں، بعض تو وہ ہے جو اللہ جل شانہ کے مقربین ہیں، انبیاء کرام اور مقربین، صدیقین، صالحین، وہ بھی ہیں، لیکن بعض چاہے وہ کافر ہیں، کافر تو ہے ہی ناشکر قنوت، اور چاہے وہ مسلمان ہے لیکن ان کے اندر صفات اور خصلتیں کافروں والی ہے کہ وہ اللہ جل شانہ کی نعمت اور احسانات کو نہیں دیکھتا، وہ اس کو دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ میری یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں، یہ چیز نہیں، اس کے اوپر نظر پڑتی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا شاکر بننا چاہیے، اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انسان 2 قسم کے ہے بس، اما شاکرن و اما کفورا، یا تو وہ قدردان ہوتا ہے اور یا وہ کفور ہوتا ہے، ناشکرہ ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت کبھی کبھی تنہائی میں میرے ساتھ تنہائی میں یہ بات فرماتے شاہ سے دا به څومره بغیرتی وي چې مونږ ته خدای پاک جنت راکړي اور وہ دنیا کے مزان نیز تیڑے کڑے، یہ کتنی بغیرتی ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت دے اور ہم دنیا کے اندر اپنے آپ کو نہ تھکائیں، اور اسی نظریے کے تحت حضرت نے پوری زندگی اپنے آپ کو تھکایا۔ اللہ جل شانہ ابھی ان کو راحت اور آرام والی جگہ دے،
اور اچھا بہترین سلوک اللہ تعالیٰ ان سے کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی جا رہی ہے، پتہ نہیں ہمارے کتنے لمحے اس دنیا کے اندر باقی ہیں، کتنے ایام ہیں، کتنے ہفتے ہیں، کچھ پتہ نہیں، سال ہیں، مہینے ہیں، ہفتے ہیں، دن ہیں، لمحے ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ہر ایک کے سر کے اوپر موت منڈلا رہی ہے، کسی وقت بھی موت کا گولا سر کے اوپر گر سکتا ہے، اور یہی موت انسان کی جان لے سکتا ہے، اور وہ وقت کوئی پتہ نہیں۔ نہ موت تندرست اور صحت مند انسان کو دیکھتی ہے اور نہ بیمار کو، نہ موت بوڑھے کو دیکھتی ہے اور نہ جوان کو، نہ وہ مرد کو دیکھتی ہے اور نہ عورت کو، بس جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی اجل کب آئے گی۔ البتہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اندازہ لگاتے ہیں لگانے والے، تاریخ پیدائش یہ ہے، تاریخ وفات یہ ہے، انہوں نے اتنی عمر پائی، لیکن موت سے پہلے زندگی میں کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت موت آتی، اس کے باوجود بھی سنتے سنتے، پڑھتے پڑھتے، کہتے کہتے ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ جل شانہ کا شاکر بندہ بننا چاہیے۔ یہ سارے کے سارے حیوانات، اس لیے قرآن پاک میں کافر انسان کو اللہ پاک نے ارشاد فرمائے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جس حیوان کو اور جس چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ مقصد وہ ادا کرتا ہے۔ مرغی کو انڈے دینے کے لیے پیدا کیا، پھر وہ انڈے دیتی ہے اور یہ انسان کھاتا ہے۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو پیدا کیا وہ مقصد براری کرتی ہے وہ مرغی، اللہ تعالیٰ کی شاکر ہے۔ چوزے نکالنے کے لیے پیدا کیا، وہ کام مرغی کرتی ہے، پھر وہ چوزے بڑے ہو کر یہ انسان اس کو ذبح کرتا ہے، وہ سارے کے سارے یہ کرتے ہیں۔ بکری بچہ جنتی ہے، وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر انسان اس کے گلے پہ چھری پھیرتا ہے اور خود کھاتا ہے اس کا گوشت، اور یہ مقصد بکری ادا کرتی ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے یہ بکری اور یہ گائے بغیر مالک کی رسی سے پکڑے ہوئے خود اس گھر کے اندر جا کر گھستی ہے، اس سے نکلتی ہے چرنے کے لیے، پھر واپس آتی ہے، پھر یہ انسان اس پر چھری مارتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو پھل ہے، پھول ہیں، آپ پھول سے اندازہ لگائیں، گلاب کا پھول وہ جب کھل جاتا ہے، اس کی کلی جب کھل جاتی ہے، پھول بنتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ڈنٹل کے اندر ایک جگہ ایسی ہے کہ جس کو معمولی یوں موڑ دو تو اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کو سونگھنے کے لیے لے جاتے ہیں تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کو پیدا کیا۔ پھل اخروٹ ہے، آلوچا ہے، آلو بخارا ہے، خوبانی ہے، آم ہے، کوئی بھی چیز ہے، جب پک جاتا ہے تو پھر اپنی جگہ سے وہ آسانی کے ساتھ توڑ سکتا ہے۔ خربوزہ ہے، تربوز ہے، خربوزہ آپ زور لگائیں آپ اس کو نہیں توڑ سکتے، اس کی جو وہ ہے یعنی پودا ہے وہ آپ اس کو خراب کریں گے جب وہ کچا ہوتا ہے، لیکن جب پک جاتا ہے تو آہستہ سے جو ہے وہ اس کا ڈنٹل اس سے اتر جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ جل شانہ کی راہ پر، الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور برابر پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے پیدا کیا اس کو برابر پیدا کیا۔ والذی قدر فہدى، اور ایک اندازہ اس کے لیے بنایا، وہ اس اندازے کے اوپر وہ چیز چل رہی ہے، اس راستے کے اوپر پھل ہیں، پھول ہے، جانور ہیں، لیکن یہ انسان اللہ جل شانہ کا نافرمان بنتا ہے، اللہ کی چیزوں، نعمتوں کو، احسانات کو، رب تعالیٰ کی جتنی بھی نعمت اس پر ہے وہ سب کو ٹکراتا ہے اور اس کا نافرمان بنتا ہے۔ بہرحال اس زندگی میں دنیا کے اندر انسان کو چاہیے، ہمارے پاس وقت پتہ نہیں کتنا ہے، وہ ایسے گزرے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو راستہ، جو شریعت، جو دین نازل کیا اس کے مطابق گزرے، پھر ہمیں اسلاف نے کر کے دکھایا۔ ہم دیکھتے ہیں ہر زمانے کے اندر اللہ جل شانہ ایسی شخصیات کو پیدا فرماتا ہے، ہمارے حضرت بھی ان شخصیات کے اندر ایسی شخصیتیں جو جامع الصفات والکمالات تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں دی تھی اور بڑی کمالات دی تھی۔ ایسا کام انہوں نے، ایسا پودا اور درخت لگایا
کہ جو کام جو ہے وہ آگے وہ اس کی شاخیں پھیل سکتی ہیں، وہ ختم نہیں ہوا بلکہ وہ آگے بڑھے گا، اور امت مسلمہ کو اس کام کی بہت سخت ضرورت ہے۔ جو اصول بیان کیے جاتے ہیں، آپ حضرات جو کربوغا گئے ہیں یا یہاں پر سنا، تو اس کی اس وقت بہت ضرورت ہے، تو وہ کام حضرت کر گئے۔ ذاتی طور پہ انسان کی اصلاحی جو ترتیب ہوتی ہے اس کے لیے اپنے مریدین متعلقین کو اسی راستے کے اوپر ڈال لیا۔ تہجد کی نماز، اشراق، چاشت، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، کس طریقے سے نافع اپنے آپ کو بنانا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بھی اور اللہ کی مخلوق کے لیے بھی، یہ اپنے ساتھیوں کو سکھا کر گئے، یہ راستہ ہمیں چھوڑ دیا۔ اب اس کی قدردانی یہ ہے کہ انسان اسی راستے کو اختیار کرے، اس کے اوپر چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنا نصیب فرمائے، اور حضرت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا